اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے تو پھر اس سوال کا جواب بھی ضرور ہونا چاہیے کہ ذی القرنین کون ہے۔ اور ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس سوال کا جواب ایک نہیں بلکہ کئی مقامات پر بہت ہی صراحت کے ساتھ واضح کر دیا۔ اور ابھی جب حق آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو ان لوگوں کی عقل و ذہانت اور ان کے علم پر حیرانی ہوگی جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اندھے کے اندھے ہیں کہ قرآن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر ذی القرنین کی حقیقت کھول کھول کر بیان کر دی۔ باقاعدہ اس کا کئی مقامات پر نام بھی بتا دیا گیا، نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اندھے کے اندھے ہی رہے، ان کو کچھ نظر ہی نہ آیا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ الکہف کی آیت 83 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ یہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وا یعنی واو کے معنی اور کے ہیں اور آگے یا کا استعمال ہوا ہے جو خود ہی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ آگے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے، گویا کہ خود ہی ہو رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے سالو، جو کہ سال سے ہے۔ سال کہتے ہیں حاجت روائی کے لیے کسی کی طرف لپکنا، اور اس کے ساتھ واو کا استعمال اسے حال کا صیغہ بنا دیتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، یعنی کوئی حاجت ہے، اس حاجت روائی کے لیے کسی کی طرف لپکا جا رہا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے نا، جس کے معنی ہم یعنی اللہ خود اپنا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر اگلا لفظ ہے کا، جس کے معنی تو یعنی جس سے اللہ مخاطب ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا بیعث کیا ہوا، اللہ کا نمائندہ، جسے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا۔ اللہ جس کی صورت میں انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، انسانوں سے کلام کر رہا ہے، انسانوں کو ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین اس پورے لفظ کی طرف، وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ جو حاجت روائی کے لیے لپکا جا رہا ہے وہ ہماری طرف لپکا جا رہا ہے، ہماری طرف سے تو ہے، تو ان کی حاجت روائی کر، یعنی ان کے سوال کا جواب دے۔ ناظرین ذرا غور کرے، اگر کسی کے پاس علم ہی نہیں تو کیا آپ اس کے پاس اپنا سوال لے کر جائیں گے؟ جو آپ کی حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا اور آپ کو علم ہو تو کیا پھر بھی آپ اس کی طرف لپکیں گے اپنی حاجت روائی کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ اسی کی طرف لپکیں گے جس کے بارے میں آپ کا گمان ہوگا کہ یہ آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں کہ پہلی بات، قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی اول تا آخر تمام انسانوں سے کی ہوئی گفتگو ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں آیات کی صورت میں بطور تاریخ درج کر دیا۔ آیت کی جمع ہے، اور آیت کہتے ہیں پوری شے کا چھپے ہوئے ہونا سوائے اس کے چھوٹے سے حصے کے، چھوٹے سے پہلو کے۔ وہ جو چھوٹا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہوتا ہے اسے عربی میں آیت کہا جاتا ہے۔ جب آیت میں غور کیا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے تو کیا چھپا دیا گیا تھا وہ سامنے آ جائے گا، یعنی آیت بیان ہو جائے گی۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ قرآن میں کس کی آیات ہیں، یہ آیات کس نے اتاری؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جس کی یہ آیات ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ نے سب آیات اتاری۔ ناظرین جب یہ آیات اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کس کو علم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان آیات کے پیچھے کیا چھپایا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان آیات کو بیان کر سکتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر سکتا ہے؟ جب یہ اللہ کی آیات ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ جواب نہیں دے سکتا کہ ان آیات کے پیچھے کیا چھپا دیا گیا، ان آیات کی اصل حقیقت کیا ہے، ان آیات کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے شروع میں ہی کہا کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ سوال ہم سے ہے، یعنی یہ سوال اللہ سے کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف ہم ہی یعنی اللہ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اور ہم یعنی اللہ کون ہے اور ہم یعنی اللہ کیسے جواب دیتا ہے، اسی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے جواب دے دیا کہ تو ہماری طرف سے ان کے سوال کا جواب دے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تیری صورت میں ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو ان کے سوال کا جواب دے۔
नाज़रीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर सवाल है क्या? कौन सा सवाल है जो गोया कि खुद ही किया जा रहा है, जिसके जवाब के लिए लोगों की तरफ लपका जा रहा है, यह समझकर कि उनके पास इनके सवाल का जवाब है? तो आयत के अगले हिस्से में यह भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि सवाल क्या है। अन ज़िलकरनैन, ज़िलकरनैन के बारे में। करनैन यानी दो कर्ण, और ज़िलकरनैन के मानी है वो शख्स जिसे दो मखसूस कर्ण हासिल थे। यानी जो सवाल किया जा रहा है, जिसके जवाब के लिए किसी की तरफ लपका जा रहा है, वो सवाल दो कर्ण वाले के बारे में है कि ये दो कर्ण वाला कौन है। अब नाज़रीन जरा गौर करें, क्या ऐसा सवाल किया जा रहा है? ऐसा सवाल हो रहा है? यानी क्या ज़िलकरनैन के बारे में सवाल किया जा रहा है, सवाल हो रहा है? जब गौर करेंगे तो आप पर यह बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह है कि बिल्कुल गुज़श्ता कई सदियों से लेकर आज तक इंसानों की अक्सरियत का यह सवाल है कि ज़िलकरनैन कौन है। और अपनी हाजत रवाई के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए उन लोगों की तरफ लपका जा रहा है जो इंसानों की रहनुमाई के दावेदार हैं। अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता कि इंसान को दुनिया में क्यों लाया गया, इसके दुनिया में आने का मकसद क्या है और वो मकसद कैसे पूरा होगा। इसलिए अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रहनुमाई नहीं कर सकता। और अल्लाह कैसे रहनुमाई करता है, यह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई मकामात पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि तुम इंसान चूंकि बशर हो तो तुम ही में से किसी बशर का इंतखाब करके अल्लाह उस बशर के जरिए इंसानों की रहनुमाई करता है, इंसानों के सवालात के जवाबात देता है। और इसी का फायदा उठाते हुए बहुत से इंसान भी इंसानों की रहनुमाई के दावेदार बन जाते हैं, जो तरह तरह के अलकाबात से जाने और पहचाने जाते हैं। यानी वो जमीन पर इंसानों के दरमियान खुद को अल्लाह के नुमाइंदे जाहिर करते हैं, ख्वाह वो इस बात का इकरार और इजहार करें या ना करें। उन्होंने असल का रास्ता रोकने के लिए ऐसे ऐसे असूलों कवानीन गढ़ कर फैला रखे होते हैं कि वो खुद अमली तौर पर अल्लाह की नुमाइंदगी के दावेदार तो बने होते हैं, लेकिन जबान से उसका इकरार नहीं करते। क्योंकि अगर जबान से इस बात का इकरार करेंगे तो अपने ही फतवों की जद में आ जाएंगे और इंसान उनकी फैलाई हुई जहालत की वजह से उन पर टूट पड़ेंगे। और यही वो नहीं चाहते कि उनका पर्दा चाक हो, उनकी हकीकत क्या है इंसानों के सामने आए। यूं वो जबान से इस बात का तो इकरार नहीं करते, मगर अमलन अल्लाह के नुमाइंदे होने के दावेदार बने होते हैं। और जिस मामले में इंसानों की रहनुमाई अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो इंसान उन लोगों को अल्लाह का नुमाइंदा तस्वर करते हुए अपने सवाल के जवाब के लिए, अपनी हाजत रवाई के लिए उनकी तरफ लपकते हैं और लपक रहे हैं। और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के शुरू में कहा कि ये जो सवाल के जवाब के लिए, अपनी हाजत रवाई के लिए लपका जा रहा है, इंसान अपनी हाजत रवाई के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए लपक रहे हैं, वो हमारी तरफ लपक रहे हैं। इंसानों का सवाल हमसे है, यानी अल्लाह से है। वो इन उलमा, हजरत, शेख, अल्लामा, मुफ्ती वगैरह समेत तरह तरह के अलकाबात से मारूफ तबके की तरफ इसलिए लपकते हैं, उनसे रुजू इसलिए करते हैं, उनकी तरफ अपनी हाजत रवाई के लिए इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इंसान उन्हें अल्लाह का नुमाइंदा समझते हैं। और हकीकत यह है कि ये लोग अल्लाह के नुमाइंदे नहीं हैं। जब ये लोग अल्लाह के नुमाइंदे नहीं हैं तो ये इंसानों के सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं, ये उनकी हाजत रवाई कैसे कर सकते हैं। इंसानों का सवाल हमसे है, यानी अल्लाह से है, और हमारी तरफ से तू, यानी अल्लाह की तरफ से तू हमारा नुमाइंदा है। हम तेरी सूरत में इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। और वो सवाल है दो कर्ण वाले के बारे में। नाज़रीन, आप खुद गौर करें, अगर ये लोग वाकयातन सच्चे होते, ये अल्लाह के नुमाइंदे होते, तो क्या सदियों से चला रहा ये सवाल आज तक सवाल ही रहता? अगर ये सच्चे होते, ये अल्लाह के नुमाइंदे होते, ये अल्लाह के भेजे हुए होते, ये अहले हक होते, तो ये सवाल सवाल ना रहता। जो जवाब इस सवाल का दिया जाता, दुनिया की कोई ताकत चाह कर भी उस पर इतराज ना उठा सकती, उसका रद्द ना कर सकती। मगर हकीकत क्या है वो आप जानते हैं। हकीकत पूरी दुनिया के सामने है कि यह सवाल आज तक सवाल ही है। ये लोग इस सवाल का जो जवाब देते हैं, खुद ही उस पर एतराजात भी उठाते हैं, और एतराजात भी ऐसे कि फिर खुद ही लाजवाब भी हो जाते हैं। इनका जवाब बिल्कुल वाज़ेह गलत साबित हो जाता है। एक ग्रोह कहता है कि इस सवाल का जवाब के ज़िलकरनैन सिकंदर आज़म यूनानी था, और दूसरा ग्रोह उस पर ऐसे इतराजात उठाता है कि सिकंदर आज़म यूनानी को ज़िलकरनैन कहने वाले लाजवाब हो जाते हैं, आजिज आ जाते हैं, और खुद इस बात को तस्लीम करते हुए नजर आते हैं कि हां, इन इतराजात की रोशनी में सिकंदर आज़म यूनानी ज़िलकरनैन कतअन नहीं हो सकता। फिर एक तबका एक दूसरी शख्सियत को ज़िलकरनैन करार देता है
کہ سائرس ایرانی ذوالقرنین تھا، اور پھر اس پر بھی اٹھائے جانے والے اعتراضات سائرس ایرانی کو ذوالقرنین تسلیم کرنے یا یہ نظریہ دینے والوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ یوں آج تک یہ سوال ہی بنا رہا۔ آپ خود غور کریں، اگر یہ علماء، مفتیان، حضرت، شیوخ، علامہ وغیرہ کہلوانے والے یہ سب کے سب لوگ سچے ہوتے، یہ اللہ کے نمائندے ہوتے، تو اس معاملے میں یہ سب کے سب کیسے جھوٹے ثابت ہو گئے؟ جس کو انہوں نے ذوالقرنین ثابت کرنے کی ساڑ توڑ کوشش کی، اسی میں ناکام و نامراد ثابت ہوئے، جھوٹے، بے بنیاد اور غلط ثابت ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ لوگ اللہ کے نمائندے ہیں ہی نہیں تو پھر یہ سوال ان لوگوں سے تو تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ سوال تو اللہ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب یہ سوال ان لوگوں سے تھا ہی نہیں تو پھر یہ لوگ اس سوال کا جواب بھی کیسے دے سکتے تھے؟ کیونکہ یہ سوال تو اللہ سے تھا، یہ سوال تو اللہ سے ہے، اور اس کا جواب سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سوال کے جواب کا اصل حقدار اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا جواب دینے کا دعوے دار بنتا ہے تو لا محالہ وہ مشرک اعظم تو ہو سکتا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا اپنی خواہشات کو الہ بنائے ہوئے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا غلام ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ الذِّكْرَ۔ اس آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے، انسان اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کے نمائندے ہونے کے دعوے داروں کی طرف لپک رہے ہیں۔ یہ سوال ان جھوٹے مکار اور اللہ کے شریکوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ سوال اللہ سے ہے۔ انسان چونکہ ان لوگوں کو اللہ کے نمائندے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنے سوال کے جواب کے لیے ان لوگوں کی طرف لپکتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال ان سے نہیں بلکہ یہ سوال اللہ سے ہے، اور اللہ تیری صورت میں ان کے اس سوال کا جواب دے گا۔ سوال ہے ذوالقرنین یعنی دو کرن والے کے بارے میں کہ دو کرن والا کون ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ الذِّكْرَ۔ انہیں جواب دو، کہو انہیں ابھی تلاوہ کر رہا ہوں تم پر اس سے یاد دہانی، یعنی جو تمہیں بلا دیا گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے لفظ ذوالقرنین کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے، اور پھر لفظ ذوالقرنین کی جو بھی وضاحت کی جائے دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن العزیز الحکیم ہے۔ قرآن میں ترتیب ایسی ہے کہ اگر کسی لفظ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی آگے اس کی وضاحت بھی قرآن خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس آیت میں لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا گیا تو ساتھ ہی اگلی آیات میں اس کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی، جو اس بات کو بالکل کھول کر واضح کر دے گی کہ آیا آپ نے ذوالقرنین کا معنی وہی سمجھا جو قرآن بیان کر رہا ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے اور آپ اس کے برعکس اپنے ہی کوئی کہانی گڑھ رہے ہیں، اپنے خود ساختہ معنی پہنا رہے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے لفظ ذوالقرنین کو واضح کر دیتے ہیں، اور پھر آگے یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا قرآن ان معنوں کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ ذوالقرنین 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ذی القرنین، ذی کے معنی ہے حاصل شدہ، یعنی جو آپ کو حاصل ہو چکا، جو کسی کو حاصل ہو چکا، جو کسی کے پاس ہے، جو کسی کے اختیار میں آ چکا۔ اگلا لفظ ہے الف لام۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال اسے مخصوص بنا دیتا ہے، یعنی کسی عام شے کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ کسی خاص شے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے کرنین۔ ناظرین، ویسے تو صرف اور صرف واحد اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا، تو عربی میں جوڑے کا صیغہ بھی پایا جاتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع۔ عربی میں 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ کرنین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی جوڑے کا صیغہ، اور اس کا واحد کرن ہے۔ ناظرین، ایک بات بہت عام کر دی گئی کہ کرن کے معنی سینگ کے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ کرن عربی میں کہتے ہیں ایک شے کے بیک وقت 2 ظہور ہونا۔ یہ خصوصیت عموماً سینگ میں پائی جاتی ہے کہ سینگ کا بیک وقت 2 مقامات پر ظہور ہوتا ہے، اس وجہ سے سینگ کو بھی عربی میں کرن کہا جاتا ہے۔
لیکن اس آیت میں نہ صرف دو قرن کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ شروع میں ال کا استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہاں کسی عام دو قرن کا ذکر نہیں بلکہ خاص دو قرن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی مخصوص دو قرن ہے، اور پھر یہ بات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ سورج کے مقام طلوع یا مقام غروب کو عربی میں قرن کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے قرن کہا جاتا ہے کیونکہ سورج جہاں آپ کو غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ایک دوسری قوم پر طلوع ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی سورج کے بیک وقت اس مقام پر دو ظہور ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے سورج کے مقام طلوع یا مقام غروب کو قرن کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، جہاں آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے زمین کے دوسری طرف کے لوگوں کو ان پر طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یوں یہ ایک ہی مقام پر بیک وقت سورج کے دو ظہور ہوتے ہیں، جسے عربی میں قرن کہا جاتا ہے۔ یوں یہ ایک قرن ہو گیا، اور جہاں آپ کو طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہیں سے وہ ایک دوسری قوم یعنی زمین کے دوسری طرف کے لوگوں کو غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یوں ایک یہ مقام جہاں سورج کے بیک وقت دو ظہور ہوتے ہیں، ایک قرن یہ بن گیا۔ ان دونوں کو عربی میں دو قرن یعنی قرنین کہا جائے گا، اور یہ قرنین عام قرنین نہیں ہیں بلکہ یہ دو خاص قرن ہیں، یہ خاص قرنین ہیں، اس لیے انہیں عربی میں جب لکھا جائے گا تو القرنین کہا اور لکھا جائے گا۔ اب آئیں لفظ ذی القرنین کی طرف۔ ذی القرنین کسی شخصیت کا نہ تو لقب ہے اور نہ ہی کنیت، بلکہ یہ اسم ہے، اور اسم کہتے ہیں صلاحیتوں، خصوصیات و صفات کو جو کسی میں موجود ہوتی ہیں۔ اردو میں اسم کا ترجمہ نام کیا جاتا ہے، یا عربوں کی اکثریت اسم سے مراد نام لیتی ہے، جو کہ بالکل غلط العام ہے۔ قرآن میں اس مقام پر جس شخصیت کو ذی القرنین کہا جا رہا ہے اسے لوگ ذی القرنین لفظ سے نہیں جانتے پہچانتے تھے، بلکہ وہ شخصیت دنیا میں کسی اور لقب یا کنیت یعنی نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ ذی القرنین لفظ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا، اور یہ آیت ہے، بیان نہیں ہے۔ یعنی اس لفظ کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ لفظ اپنے اندر بہت سی تفصیلات سموئے ہوئے ہیں۔ ان تفصیلات کو اگر کم سے کم وقت اور کم سے کم الفاظ یا چھوٹے سے چھوٹے لفظ میں بیان کیا جا سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف یہی ایک لفظ تھا۔ اللہ الحکیم ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال اللہ کی حکمت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ذی القرنین خالص عربی کا لفظ، جسے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں استعمال کیا کہ کوئی ایسی شخصیت جسے یہ دو قرن حاصل ہوئے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسی شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک حاصل ہوئے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں کی حکومت مغرب تک ہے، یعنی جہاں تم سورج غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہو وہاں تک ہے، تو آپ چلتے جائیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے، تو آپ اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ خشکی ختم ہو جائے گی اور سورج آپ کو اتنا ہی آگے غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح مشرق کی طرف بھی کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ زمین کے چپے چپے کا اختیار جس شخصیت کو حاصل تھا، جس شخصیت کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار حاصل ہوا تھا، جس شخصیت کو زمین کے یہ دونوں قرن حاصل تھے، اسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذی القرنین کہا۔ یہ ہے ناظرین لفظ ذی القرنین کے معنی۔ ذی القرنین یعنی ایسی شخصیت جسے دو مخصوص قرن حاصل تھے، اور وہ دو مخصوص قرن کون سے ہیں؟ ایک وہ مقام جہاں آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، دوسرا وہ مقام جہاں آپ کو سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، مکن دیا گیا، اختیار دیا گیا، حکومت دی گئی، اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اس مقام پر ذی القرنین کہا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شخصیت کون تھی، اس کا نام کیا تھا؟ یعنی ذی القرنین کس کو کہا گیا، وہ شخص کون تھا؟ کیا قرآن اس شخصیت کا نام بتانے سے عاجز ہے؟ قرآن اس شخصیت کا نام نہیں بتاتا، اس پر خاموش ہے، جو آج تک اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کو ترک کر کے قرآن کے برعکس اور کتابوں یا تاریخ کی طرف رجوع کیا جاتا رہا۔ اور آپ یہ بات جان کر چونک جائیں گے کہ کیسے قرآن اس شخصیت کا نام بتاتا ہے۔
آپ پیچھے یہ بات جان چکے کہ قرآن میں کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں کہ جسے صرف ایک ہی پہلو سے بیان کر کے چھوڑ دیا گیا، بلکہ نہ صرف قرآن میں ہر موضوع پر بات کی گئی، بلکہ جس موضوع پر بھی بات کی گئی تو اس پر قرآن میں مختلف مقامات پر بات کی گئی، ایک سے زائد مقامات پر اس پر ہر پہلو سے بات کی گئی۔ ایک مقام پر اس کا کسی ایک پہلو سے ذکر کیا گیا تو دوسرے مقام پر کسی دوسرے پہلو سے اس پر بات کی گئی، اسی طرح باقی مقامات پر بھی مختلف پہلو سے اس طرح بیان کی گئی، یہاں تک کہ ہر پہلو سے اس بات کو، اس شے کو سامنے نہیں لے آیا گیا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح اس مقام پر قرآن میں ایک شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس مقام پر اس کا ایک پہلو سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی شخصیت کا قرآن میں کسی دوسرے مقام پر دوسرے پہلو سے ذکر کیا گیا، کسی تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے، اور اس وقت تک مختلف مقامات پر مختلف پہلو سے بات کی گئی جب تک یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ وہ شخصیت کون ہے، جب تک کہ ہر لحاظ سے واضح نہیں کر دیا گیا وہ شخصیت کون ہے، تب تک ہر پہلو سے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اور جب یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ وہ شخصیت کون ہے تو آپ پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ سوال اس وقت بنی اسرائیل کی طرف سے ہی تھا، لیکن انہوں نے اس وقت جب سوال کیا تو لفظ ذوالقرنین کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس شخصیت کا وہی نام استعمال کیا جس نام سے وہ شخصیت جانی پہچانی جاتی تھی، مگر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا، اور اس بات کی وضاحت بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا۔ ناظرین، ذکر کہتے ہیں جسے بھول چکے اسے یاد کرنے کو، اور بھولا اسے جاتا ہے جو پہلے یاد ہو یا یاد کروا دیا گیا ہو۔ اس آیت میں آپ بالکل واضح الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہو ابھی تلاوہ کر رہا ہوں، یعنی پوری ترتیب کے ساتھ کھول کھول کر تم پر واضح کر رہا ہوں اس سے جو تمہیں یاد تو کروا دیا گیا تھا مگر تم بھول چکے، جو تمہیں یاد تو تھا مگر تم بھول چکے۔ یعنی جب یہ قرآن اتارا گیا تب ہر کسی کو علم تھا کہ ذوالقرنین کس شخصیت کو کہا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ سوال تھا ہی نہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، بلکہ اس وقت جس شخصیت پر اعتراض تھا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ آیا وہ مومن تھی یا مشرک۔ تو جب واضح کیا گیا کہ وہ مشرک نہیں بلکہ مومن شخصیت تھی، تب اس شخصیت کے بارے میں اس قرآن میں لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا گیا، اور یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، بلکہ یہ سوال تو بعد میں جا کر کھڑا ہوا جو آج تک چلا رہا ہے، اور آج اس سوال کا جواب پہلی بار دیا جا رہا ہے جو کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن آگے کیا کہتا ہے، اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے اِنَّ مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس میں کچھ شک نہیں مکن دیا تھا ہم نے اس کو، یعنی اختیار و اقتدار دیا تھا ہم نے اس کو زمین میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں، پچھلی آیت کے پہلے حصے میں ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تلاوہ کر رہے ہیں، یعنی ابھی تم پر اس سے ذکر کھول کھول کر پوری ترتیب کے ساتھ واضح کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت کے پہلے حصے میں اب جواب دیا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین وہ شخصیت تھی جسے ہم نے زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ کس کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، کس کو زمین میں مکن دیا گیا، یعنی کس کو زمین میں حکومت دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین میں تو بہت سو کو اختیار و اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی، کوئی ایک شخصیت تو ہے نہیں، لیکن یہاں تک قرآن نے اتنا واضح کر دیا کہ ذوالقرنین ان لوگوں میں سے ہے، ان شخصیات میں سے ہے جن کو زمین میں مکن یعنی زمین میں اقتدار و اختیار حکومت دی گئی تھی۔ یوں کھرب ہا کھرب میں سے صرف سینکڑوں یا ہزاروں شخصیات پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ شخصیات جن کو زمین میں حکومت دی گئی، جس سے ذوالقرنین کی پہچان بہت حد تک آسان کر دی گئی۔ اب جب قرآن سے ہی سوال کیا جائے کہ زمین میں کس کو مکن یعنی اقتدار و اختیار دیا گیا، حکومت دی گئی، تو قرآن بھی کسی ایک کا نام نہیں بتاتا بلکہ قرآن بہت سو کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، مکن تو زمین میں بہت سو کو دیا گیا،
آخر ان میں سے وہ شخصیت کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے جسے یہاں پر ذوالقرنین کہا گیا؟ جب یہ سوال کیا جائے تو اسی آیت کے اگلے حصے میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیے تھے ہم نے اس کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب، یعنی ہر شے سے سبب دیا تھا۔ اب ناظرین ذرا غور کریں کہ سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو اس سوال کا جواب دیا گیا کہ ابھی جواب دیتے ہیں، ابھی جواب دے رہے ہیں۔ تو اگلی آیت میں جواب دیا گیا کہ ذوالقرنین وہ شخصیت ہے جسے ہم نے زمین میں مکن یعنی اقتدار و اختیار حکومت دی تھی۔ لیکن یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ زمین میں حکومت تو بہت زیادہ شخصیات کو حاصل ہوئی، آخر ان میں سے وہ کون سی شخصیت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو آگے اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا کہ وہ شخصیت ہے جسے ہم نے ہر شے سے اسباب دیے تھے، من کلی شیء سے دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جسے من کلی شیء یعنی ہر شے سے دیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں رکھ دیا۔ اب قرآن میں لفظ من کلی شیء کو تلاش کریں، جب قرآن میں لفظ کلی شیء کو تلاش کیا جائے تو 126 مقامات پر آپ کو لفظ کلی شیء ملے گا، اور ان میں سے من کلی شیء کو تلاش کیا جائے تو صرف 6 مقامات پر من کلی شیء کے الفاظ ملیں گے۔ ان 6 مقامات پر کسی کو من کلی شیء سے دیا گیا، اس کا ذکر 3 مقامات پر ملے گا۔ پہلا مقام یہی سورہ الکہف کا مقام ہے جو کہ سوال ہے، اور دوسرا مقام سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انہیں من کلی شیء سے دیا گیا۔ پھر تیسرا مقام سورہ نمل ہی کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں ایک عورت کے بارے میں کہا گیا جسے ملکہ سبا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے من کلی شیء سے دیا گیا۔ تو ناظرین سوال تھا کہ وہ شخصیت کون ہے، اس کا نام کیا ہے جس کو من کلی شیء سے دیا گیا؟ تو قرآن نے صرف اور صرف 2 ہی شخصیات کا ذکر کیا، ان میں سے پہلی شخصیت ایک مرد اور دوسری شخصیت ایک عورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کا باقاعدہ نام بیان کیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہیں، اور عورت کا نام بیان نہیں کیا، اور ویسے بھی ذوالقرنین ایک مرد تھے نہ کہ عورت۔ تو اگر ذوالقرنین ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن کے مطابق سلیمان علیہ السلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جسے زمین کے انگ انگ پر اقتدار و اختیار دیا گیا، زمین کے انگ انگ میں حکومت دی گئی، جنہیں زمین کے دونوں مخصوص کرن حاصل تھے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک ان کی حکومت تھی۔ یوں ذوالقرنین جس کو 2 مخصوص کرن حاصل تھے وہ سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ ناظرین یہاں تک اگر غور کیا جائے تو قرآن نے اپنے دعوے کے عین مطابق اس سوال کا بالکل کھول کر جواب دے دیا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت دی گئی، اقتدار و اختیار دیا گیا، مکن دیا گیا، جنہیں زمین کے 2 مخصوص کرن حاصل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نہ صرف ہر سوال کا جواب رکھ دیا بلکہ اسے ہر پہلو سے پھیر کر انسانوں کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ وہ لوگ جو قرآن کو چھوڑ کر اس کا متبادل کرتے ہیں، پھر ان متبادل کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو قرآن کے علاوہ کون ہے جو ان کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکے؟ اگر کوئی ہے تو جائیں اس سے جواب حاصل کر لیں اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر آسان اور واضح الفاظ میں اس سوال کا جواب قرآن میں دے دیا، تو پھر وہ لوگ جو آج تک قرآن کی ترجمانی کے دعوے دار بنے ہوئے تھے اور بنے ہوئے ہیں، جو اللہ کی نمائندگی کے دعوے دار بنے ہوئے تھے اور بنے ہوئے ہیں، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں، اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کے مال سے اپنی اور اپنی ذریت کے پیٹ پالتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے ساتھ ہی کھلواڑ کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے آج آپ کے سامنے ہے۔ ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ جو یہ آج تک کہتے آئے کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر تو آیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ ان کو کس نے اختیار دیا؟ کیا یہ لوگ سچے ہیں اور قرآن جھوٹا ہو گیا؟ اللہ جھوٹا اور یہ لوگ سچے ہیں؟
ان لوگوں نے کس طرح اللہ پر اور قرآن پر بہتان تراشی کی، ان لوگوں نے کس طرح اللہ پر بہتان باندھنے کی جرت کی، ان لوگوں نے کس طرح قرآن پر بہتان عظیم باندھنے کی جرت کی۔ ناظرین، آپ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الکہف کی ان آیات میں بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ذی القرنین کون تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کیا جا رہا ہے ذی القرنین کے بارے میں، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو ابھی تم پر تلاوت کر رہے ہیں، کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں اس سے ذکر، اس سے یاد دہانی، یعنی کہ ذی القرنین کون ہے ابھی بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس میں کچھ شک نہیں ذی القرنین وہ تھا جسے ہم نے مکن دیا تھا زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ اب جب غور کیا جائے تو بہت سی شخصیات ایسی سامنے آتی ہیں جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، زمین میں مکن دیا گیا۔ اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں سے وہ کون سی شخصیت تھی جسے ذی القرنین کہا گیا؟ تو آگے اسی سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دیا، وَآتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ذی القرنین وہ شخصیت تھی جسے نہ صرف زمین میں مکن دیا گیا بلکہ اس سے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے، اسے من کل شیء سے دیا گیا۔ اور جب قرآن سے سوال کیا جائے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جسے من کل شیء سے دیا گیا، تو قرآن صرف اور صرف دو شخصیات کو سامنے لاتا ہے، ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت، ایک کا نام بیان کرتا ہے اور دوسرے کا نام بیان نہیں کرتا۔ پہلی جس شخصیت کو قرآن سامنے لاتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام، اور دوسری شخصیت ایک عورت ہے جس کا قرآن نام بیان نہیں کرتا۔ یوں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الکہف کے اس واقعے میں پہلی 2 آیات میں ہی یہ واضح کر دیا کہ ذی القرنین کون تھا، باقاعدہ اس شخصیت کا نام تک بتا دیا، اور خود کو اللہ کے نمائندے کہنے والے انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دار آج تک اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اب آپ خود غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جہالا جو کہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اللہ کے نمائندے کہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بالکل کھل کر آپ پر واضح ہو چکی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بہت سے پہلوں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ ذی القرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ بڑھتے ہیں ان پہلوں کی طرف۔